بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مسجد کا مسئلہ جو داخل ہو چکا ہے کہ جس کے بعد اس میں کسی تبدیلی کے امکانات نظر نہیں آتے، یہ ایک ایسا مسئلہ جو صدیوں پر محیط رہا، اور پر 70 سال سے تو یہ مسئلہ 1949 تھوڑے ہی عرصے کے بعد بابری مسجد میں مورتیاں رکھی گئیں، اور جس وقت مورتیاں رکھی گئیں تو اس وقت یہ توقع تھی کہ ان مورتیوں کو ہٹوا دیا جائے گا۔ جواہر لال نہرو سے یہ امید تھی، اور پھر جواہر لال نہرو کے ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو جہاد آزادی میں وقت گزارا تھا، مولانا حسین احمد مدنی کے جو عظیم الشان کردار تھا، اور مسلمانوں کے جو رہنما تھے، مسلمانوں کے قائدین تھے، ان کا ماضی روشن و تابناک تھا، اور یہ اس بات کی پوری توقع تھی کہ ان کا دباؤ جواہر لال نہرو مورتیوں کو نکالا جائے گا۔ مسجد میں مورتیوں کے رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، یہ ایک ذاتی تھی، ایک مجرمانہ عمل تھا، اور اس مجرمانہ عمل پر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ تاریخ کے وہ المناک واقعات ہیں اور ہماری تاریخ کے مرحلے ہیں کہ جو ہمیں یہ بتا 1803 سے جو قربانیاں ہم 1857 تک دیتے رہے، اور 1857 سے ہم جو قربانیاں 1920 تک دیتے رہے، اور 1920 سے پھر 1947 تک دیتے رہے، اتنا طویل دور جو ہماری قربانیوں کا ہے، جس میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، ہزار جلا وطن کیے گئے، ان کا یہ اثر تو اس ملک پر مرتب ہونا چاہیے تھا کہ ان کو نہ صرف یہ کہ برابر کے حقوق حاصل ہوتے، بلکہ ان کو ملک اپنا قائد مانتا، اپنا رہبر مانتا، اپنا محسن مانتا۔ لیکن سب جانتے ہیں، اس ملک کا ہر مسلمان شہری جانتا ہے کہ 1947 میں اس ملک کی آزادی، ملک کی تقسیم، پاکستان اور ہندوستان دو ملکوں کی شکل میں جو مملکتیں یا حکومتیں وجود میں آئیں، اور قوم بٹی اور دو قومی نظریہ، سب کے بعد طور پر یہ محسوس ہوا کہ پاکستان تو لا الہ کے نام پر بنا اور اسلام کا نمائندہ نہ بن سکا۔ جو مشترک جدوجہد سے آزاد ہوا، ایسا لگا کہ جیسے وہ ہندو راشٹر بن گیا ہو۔ موڑ ہے، مسلمانوں کو بار بار غور کرنا چاہیے، اور غور یوں کرنا چاہیے کہ ہماری کوتاہیاں کیا رہی ہیں، اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ قوم کامیاب ہوتی ہے جو اپنا حاسبوا قبل ان تحاسبوا فرمایا گیا کہ قبل اس کے کہ تمہارا حساب اللہ لے، آخرت میں حساب لیا جائے، دنیا میں اپنا حساب لے لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ قرآن پاک میں خاص طور پر غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو غزوہ احد میں جو اس شکست کے اسباب کی نشاندہی کی، اور یہ فرمایا گیا کہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، جب تم نے پسپائی اختیار کی اور تم نے نافرمانی کی اور تم نے جھگڑا کیا، تو یہ شکست تمہارے سامنے آئی، اور شکست کا مزہ تمہیں چکھنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے یہ سکھایا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لیں، اور جہاں جہاں بھی کمیاں رہی ہیں ان کی اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد تھے، اور آپ رہنما تھے، اور آپ چیف کمانڈر تھے، اور آپ اپنی حکومت کے سربراہ تھے،
اس وقت جو کوتاہیاں آپ کے اصحاب سے ہوئیں تو قرآن پاک میں ان پر متنبہ کیا گیا تھا کہ آئندہ غلطیوں کو اور کمیوں کو دہرایا نہ جائے۔ اسی طرح مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی جذباتیت کو چھوڑ کر عقلانیت اختیار کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیات کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کریں کہ یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کی کس کس طرح نشاندہی فرماتا ہے۔ ہم نے کیا کوتاہیاں کی انگریزوں کے دور میں، کیا کوتاہیاں ہماری رہیں 1947 کے بعد، اور ہماری کیا غلطیاں رہی ہیں اپنے آثار، اپنی یادگاروں اور اپنی جو بھی چیزیں رہی ہیں ان کے بارے میں ہماری طرف سے کیا کوتاہیاں ہوئیں، ہمارے تشخص کے بارے میں کوتاہیاں کیا ہوئیں، ہماری شریعت کے بارے میں کوتاہیاں ہم سے کیا ہوئیں، ہمارے سیاسی موقف کے بارے میں کیا کوتاہیاں ہوئیں، ہم نے معاشی اعتبار سے کیا کوتاہیاں کی ہیں، ان کا جائزہ لینا ہم پر لازمی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، صرف وقتی جوش کا مظاہرہ کریں گے، جذباتیت کی رو میں بہہ جائیں گے، یا صرف ٹینشن میں رہیں گے، یا تشنج کی حالت میں رہیں گے، سائیکولوجیکل مریض بن جائیں گے، تو اس سے ہم مزید پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے اور ناکام ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال 1949 میں مورتیاں رکھی گئیں، نکالی کیوں نہیں گئیں؟ کیوں مسلمانوں کا اتنا پریشر نہ بن سکا کہ ایک مجرمانہ عمل کو وہ دور کرواتے؟ پھر اور آگے بڑھیے، دہائیاں گزرتی چلی گئیں اور مسلمان کانگریس کے ساتھ رہے، خاص طور پر جمعیت العلماء تو کانگریس کا ضمیمہ، کانگریس کی مددگار، کانگریس کی ساتھی رہی ابتدا دور سے، یعنی اس کا جو قیام ہو 1919 میں، اس وقت سے ہی وہ کانگریس کے ساتھ اس طرح رہی کہ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ کانگریس پارٹی کا ایک حصہ رہی۔ تو جس کی یہ خدمات پارٹی کے حق میں رہیں، ملک کے حالات میں جس نے تعاون فراہم کیا، اور یوں کہنا چاہیے کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا دھڑا، خاص طور پر جن میں علماء کرام رہے، انہوں نے اس ملک کی اس پارٹی کا ساتھ دیا جس کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ ڈور رہی ہے، جس نے طویل عرصے تک اس ملک پر حکومت کی ہے۔ لیکن پھر یہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ کی بات چلائی گئی، اور جب اس کا خطرہ بالکل تلوار کی طرح لٹکنے لگا، تو اس وقت 1972 میں مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا گیا، اس پس منظر میں کہ کانگریس پارٹی مسلمانوں کے قوانین میں مداخلت کرنے پر تلی ہوئی تھی اور یونیفارم کرنا چاہتی تھی۔ یہ سارے جرائم کے تھے، دائرے میں کام کرتا رہا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 1986 میں کانگریس پارٹی کے سربراہ، اس وقت کے وزیر اعظم جناب راجیو گاندھی صاحب نے رام مندر کا سنگ بنیاد رکھا۔ پہلے تو مسجد کا دروازہ پوجا پاٹ کے لیے کھول دیا گیا، جو مورتیاں رکھی گئی تھیں ان کی پوجا پاٹ دھڑلنے سے شروع ہو گئی، یعنی اس کو عملاً بالکل مندر میں تبدیل کر دیا گیا۔ تب اس وقت مسلمانوں کا جوش اور خروش اور ان کی طاقت اور ان کا پس منظر اور ان کا ماضی اور ان کی خدمات کہاں گئی تھی؟ اور پھر جس پارٹی کا ساتھ دے رہے تھے مسلمان، اس کے ووٹر تھے، اس کا ووٹ بینک تھے، اسی پارٹی کے سربراہ نے شیلانیاس رکھا، شیلانیاس کیا، سنگ بنیاد رکھا مندر کا۔ تو اس وقت یہ نہیں ہوا کہ اس پارٹی سے لوگ علیحدہ ہو جاتے، اس کا بائیکاٹ کرتے اور اپنی پارٹی بناتے یا کسی اور کو اختیار کرتے۔ اسی سے وابستہ رہے، اسی کے خدام رہے، اسی کے دست نگر رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب ظاہر ہے کہ مسلسل غم پہ غم دیا جائے، زخم پہ زخم دیے جائیں، اور پھر بھی آپ خدمت کے لیے تیار رہیں، تو ایسا وفادار خادم اگر ہو، ایسا وفادار غلام ہو، تو بظاہر ہے کہ آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ جو چاہیں آپ کرتے جائیے۔ تو اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ کانگریس کی ہی سربراہی میں، جب کانگریس کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ دلی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت بابری مسجد پر جو ہجوم ہوا ہے، جو ڈکیتی ماری گئی ہے، اور ہزاروں انسانوں نے جس طرح دن دہاڑے بابری مسجد کو شہید کیا ہے، یہ ایک واقعہ ہے جو سب کو معلوم ہے۔ اور یہ وہ واقعات ہیں کہ سپریم کورٹ نے
یہ انصاف کیا، حق کی بات کی کہ اس نے یہ کہا کہ جب وہ 1949 میں مورتیاں رکھی گئیں تو وہ مجرمانہ عمل تھا، مسجد توڑی گئی مجرمانہ عمل تھا، مسجد تھی، یہ واقعہ ہے۔ ان تمام باتوں کو سپریم کورٹ اگر تسلیم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انصاف کو درکنار نہیں کر رہا ہے، حقائق کو وہ تسلیم کر رہا ہے۔ اب حقائق دوسرے فریق نے بھی پیش کیے ہیں، اس فریق نے بھی پیش کیے ہیں، لیکن یہاں تو کورٹ میں حقائق پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب کورٹ نہیں تھا اور صرف سیاست کی دیوی تھی اور مسلمان اس دیوی کی پوجا پاٹ کر رہے تھے اور وہ کانگریس کی حضور میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو ساتھ دیتے تھے اور اس کے ووٹر بنے ہوئے تھے، اس کا ووٹ بینک تھے، تب اسی دور میں مورتیاں بھی رکھی گئیں اور مندر کا شیلا نیاز بھی ہوا، اور اسی دور میں مسجد کو شہید کیا گیا۔ اور صرف مسجد شہید نہیں کی گئی، اجودھیا میں مسجدیں شہید کی گئیں، لوگ شہید کیے گئے، اور پھر بمبئی تک اور بنگال تک ہزاروں مسلمان شہید کیے گئے۔ یہ سب کچھ بھی ہو گیا، ایک طوفان تھا جو گزر گیا، ایک قیامت تھی جو آئی اور چلی گئی۔ اب اس کے بعد سے مسلمانوں کے پاس کیا رہ گیا؟ سیاست نے انہیں دھوکہ دیا اور پارٹی نے انہیں دھوکہ دیا، جس پر اعتماد تھا اسی نے ان کے ساتھ دغا کا معاملہ کیا، غدر کا معاملہ کیا، لیکن پھر بھی وہ اسی کے ساتھ وابستہ رہے، یعنی ان کو پھر بھی کوئی متبادل انتظام نہیں مل سکا۔ غلامی کی بھی عجیب عجیب شکلیں ہوتی ہیں، اور جب غلامی ہوتی ہے تو پھر کوئی چیز کام آتی نہیں، پھر قوم اسی طرح زوال پذیر ہوتی چلی جاتی۔ بہرحال اب مقدمہ گیا ہائی کورٹ میں، ایک طویل عرصے تک وہ مقدمہ رہا، 2010 تک، پھر سپریم کورٹ میں مقدمہ لے جایا گیا۔ ہائی کورٹ نے تو یہ فیصلہ، غیر مسلموں کا کہنا تھا ہم پوری جگہ لیں گے، مسلمانوں کا کہنا تھا ہم پوری مسجد لیں گے، سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ اب سپریم یہ نوبت آئی کہ بس اب فیصلہ آنے والا ہے، اور فیصلے کے بارے میں پورے ملک میں یہ فضا بنائی گئی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ علماء نے یہی کہا، دانشوروں نے یہی کہا، ذمہ داروں نے کہا، پارٹی کے سربراہوں نے کہا، مفتیوں نے کہا، قاضیوں نے کہا، ایسی صدا لگائی گئی کہ لگتا تھا یہ اجماع ہے۔ اور اس اجماع کے پس منظر میں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا، اور وہ فیصلہ یہ صادر کیا کہ وہ جگہ رام للہ براجمان کو دی جا رہی، یعنی مندر کے لیے دی جا رہی، اور مسلمانوں کو 5 ایکڑ زمین اجودھیا ہی میں دی جا رہی ہے کہ وہ وہاں مسجد بنائے۔ اب یہ جو فیصلہ کو قبول کر لینے طرح کی راحت بھی اور عافیت بھی، اور 49 سے اس حالت میں ہے جو اضطراری حالت ہوتی ہے، مضطر کی حالت ہوتی ہے، ایک مجبور کی حرام حلال ہو جاتا ہے، ہم اس زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی گن رہے ہیں، چیزوں کو شکستہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور ادھر ایک لمبی لسٹ تیار ہوتی دیکھ رہے ہیں میں مصالحت اور مفاہمت کی جو باتیں ہیں کہ اگر وہ کے ساتھ منظور ہو جاتی ہیں تو اس میں مسلمانوں کے لیے کہ ملک کی تمام مسجدیں محفوظ رکھی جائیں، چھیڑ چھاڑ نہ ہو، اور یہاں سے یہ مسجد لیں، اس لیے کہ مسجد کو منتقل کرنے کے لیے شرعی بنیادیں موجود ہیں، ضد والا ماحول نہ پیدا کریں، جبکہ ہم قول و قرار کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی اگر کے لیے کوشش کرے گا تو کر سکتا ہے، قانون اس کا حق دیتا ہے، کوئی اسے روکتا نہیں ہے، لیکن کیا 1949 سے جو تجربے کیے مسلمانوں نے اور پھر 92 سے جو تجربے کافی نہیں عبرت کے لیے، کافی نہیں نصیحت کے لیے، کافی عزت کے لیے، کافی نہیں فہم کے لیے، کافی نہیں اس کے لیے کہ اپنا جائزہ لیا جائے، اپنا محاسبہ کیا جائے؟ کیا سمجھدار ساتھ بھی یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ بے سمجھوں کی طرح باتیں کرنے لگے؟ کیا وہ کسی امید کو لگائے بیٹھے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جگہ فرض کیجئے ان کو دے دی جائے تو وہاں وہ مسجد بنا لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، مدرسہ چلا لیں گے؟ ظاہر ہے کہ زمینی حقائق کے خلاف ہے، اور جتنے بھی دانشمند ہیں، سمجھدار ہیں، وہ اس کو جانتے ہیں۔ اور جناب احمد بخاری صاحب نے
دلی کی جامع مسجد میں جو بیان دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بالکل صریح واضح حقیقت پسندانہ بیان ہے، اور صرف ایک انہی کا بیان نہیں ہے، کتنے علماء ہیں جو یہی بات کہہ رہے ہیں، کتنے دانشوران ہیں جو یہی کہہ رہے ہیں، اور میں تو 1 سال سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوفہ کی ایک مسجد کے ساتھ عمل کیا تھا کہ اس کو اپنی جگہ سے منتقل کر دیا تھا، جبکہ حالات ہنگامی نہیں تھے، حالات جنگجویانہ نہیں تھے، حالات ایسے نہیں تھے، تو ان حالات میں جب انسانوں کا قتل ہوا ہے اور بڑے مظالم ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے یہی تھا کہ ہم حکمت سے کام لیتے اور یہ کہتے کہ نہیں، مسجد کو ہم یا اس مسجد کو منتقل ملک کی مسجدوں کے تحفظ کی ضمانت لیں گے، یہ ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس زمین کو حاصل کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ عظیم الشان مسجد بنانا ہے۔ مسجد کا جو کام ہے، جس کے لیے مسجد ہوتی ہے کہ وہاں تعلیم ہو، وہاں تربیت ہو، وہاں اصلاحی عمل ہو، اور یہ دین چونکہ تمام انسانوں کا ہے، یہ ہندوؤں کا بھی ہے، یہ جینیوں کا بھی ہے، بدھسٹوں کا بھی ہے، صرف مسلمانوں کا یہ پرائیویٹ دین نہیں ہے، تک پہنچے اور سب تک اس کا تعارف ہو، اس کا طریقہ یہی ہے کہ حالات نارمل ہو اور تشنج نہ ہو، شدت نہ ہو، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سنی وقف بورڈ کی طرف سے دی گئی ہے کہ ہم فیصلہ بھی قبول کرتے ہیں، اور ان کی میٹنگ ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں۔ قرآن یہی کہتا ہے، حدیثیں یہی کہتی ہیں، ملک کا پس منظر یہی کہتا ہے، مسلمان کے ایک تعلیم گاہ یہ انجام دیں کریں گے، تعمیری مقاصد کے لیے پورے ملک کو ایک اچھا میسج دینے کے لیے یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ تو اب آج کی اس نشست میں میں نے صرف یہ میسج کہ تمام ذمہ داروں تک پہنچ جائے، اور جو اس میں شدت کے ظاہر کر رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو گالیوں سے نواز رہے ہیں، اضافہ